اولاد قسمت میں نہ ہو تو کیا ہمیں درباروں پہ جا کے اولاد مانگنی چاہیے؟ کیا اللہ کے بغیر بھی کوئی اولاد جیسی نعمت دے سکتا ہے؟ کیا اولاد نہ ہونے کی وجہ ہمیشہ عورت ہوتی ہے؟ اولاد نہ ہونے کے تانے ہمیشہ عورت کو ہی کیوں دیے جاتے ہیں؟ دوستو، یہ کچھ سوالات ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر گھر میں عورت سے ہی کیوں پوچھے جاتے ہیں، اور ان کا قصوروار عورت کو ہی کیوں ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی سناتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نیو ویڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، بنا وقت ضائع کیے ایک کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، آج آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کی شادی کو تقریباً 7 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، سب کوئی 2، کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کی نند، دیور جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئیں، وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت ایسے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چبھتی نظریں اور چبھتے سسرال والوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس کی رپورٹ میں ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی تھی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ایک امید باقی رہتی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت دل اداس ہوتا تو چپ کر کے اپنے کمرے میں جی بھر کے رو لیتی تھی۔ پیارے دوستو، کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی تھی۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے، مگر سسرالی رشتہ دار اور ہمسایوں کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی، اور اس کی ساس وہ باتیں کر دیتی کہ دل چاہتا کہ وہ وہیں مر جائے یا کہیں دور چلی جائے ان لوگوں سے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگ گئی کہ اے اللہ، مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے تانوں میں اور شدت آ گئی کہ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ پیارے دوستو، ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی۔ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بھی نہ، سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے اور حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دیں۔ پیارے دوستو، اصل میں وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی تھی کہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور اتنا رونے لگ گئی۔ واحد ایک اس کے شوہر تھے جنہوں نے اس کو کبھی تانا نہیں مارا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا اپنے شوہر کے ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پہ بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر اس کے شوہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں کیا حرج ہے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ بس اب اس کو فارغ کر دو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن میرے شوہر نے کسی صورت مجھے طلاق دینے کو تیار نہ ہوئے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، سو کسی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ۔ جب اس کی ساس نے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال دے، لیکن کسی پیر کے پاس نہ جائے گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لان تان کی۔ ایک دن اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے،
پھر میرے وجود کو حدورہ کیوں رکھا؟ یا اللہ ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے شوہر کے ماں کے مقام پر کھڑا کر دیا اور ان سے اپنے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ تجھے حضرت مریم علیہ السلام کا واسطہ مجھے صالحہ اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کے بنا میں ایک حدوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ پیارے دوستو، اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہ و بکا سن کر کائنات کی جیسے ہر چیز اس کی سفارشی بن گئی ہو اور اللہ پہ اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور چند ہفتوں بعد وہی ہوا جس کی کسی کو امید بھی نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے، پھر اس کو زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بنا کسی پرواہ کیے وہ یہی سنتے ہاسپٹل کے فرش پر ہی سجدہ ریز ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالات میں مایوس مت ہوں۔ اللہ بڑا کارساز ہے، لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ پہ بھروسہ قائم رکھیں۔ پیارے دوستو، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں اور نہ ہی کسی کے لیے برا کریں۔ دل کی زمین کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں اور اللہ پاک پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ پیارے دوستو، ہمیں یہی اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور آج کل کے جعلی پیروں سے دور رہنا چاہیے جو کہ مختلف پروپیگنڈے سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو؟ کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔